نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، 23ویں اور 24ویں آیہ مبارکہ۔ اور اپنے رب نے اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا۔ عن جاہمہ رضی اللہ تعالی قال آتیت النبی استشیرہ فی الجہاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الک والدان قلت نعم قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان کے پاؤں کے تلے ہے۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا تمہارا باپ۔ عن ابی ہریرہ عن النبی قال زغم عنف ثم زغم عنف ثم زغم عنف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ رواہ مسلم۔ یہ پہلی جو حدیث بیان کی یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، اور یہ جو ابھی جو بیان کی ہے یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو،
اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی میں کہ کسی پہ افسوس کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے یہ لفظ دہرائے 3 بار، ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ پوچھا وہ کم بخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی حدیث کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیات جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے یا والدین کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی تعظیم، والدین کی تکریم، والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت کو مشروط کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو۔ اب یہ عربی کے اف اور اردو کے اف میں فرق ہے۔ عربی میں اف کیا ہے کہ والدین نے بلایا کر کے گزر گئے، اس کو اف کہتے ہیں۔ ان کی بات پہ دھیان نہ دیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی اور اف نہیں کیا، بلکہ ان نے بات کی دھیان نہ دیا، اس کو بھی عربی میں اف کہتے ہیں۔ انہوں نے بات کی، چہرے پہ ناگواری آئی، یہ بھی اف ہے۔ انہوں نے بات کی، صحیح طرح جواب نہیں دیا، یہ بھی اف ہے۔ انہوں نے بات کی، آ کے سنا نہیں، یہ بھی اف ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی، میں نماز میں کھڑا ہوتا، نماز اللہ کی، اور میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی، اور میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے امی میں حاضر ہوں، لبیک یا امی، اے امی میں حاضر ہوں، میں ان کے پاس پہنچ جاتا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات بڑے اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ اب وہ بڑھاپے میں ہیں۔ پہلے تم ان سے اس لیے بات اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ تم ان کے ڈیپینڈنٹ تھے، تمہیں پتا تھا کہ میں بات نہیں اچھے طریقے سے کروں گا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہیں۔ اب تم طاقتور ہو اور یہ کمزور ہیں، تو اب یہ بات اگر 10 مرتبہ بھی کہیں تو اس بات کو سنو، اس لیے کہ تم 100 مرتبہ بھی بات کرتے تھے تو یہ سنتے تھے۔ اور ان کے سامنے رحمت کے بازو پھیلا دو، اپنے آپ کو ذلیل کر لو، اور ان کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رب بن کے پالا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا، والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے رب بن کر مجھے پالا۔ تو یہ خصوصی طور پر والدین کے لیے، خصوصی طور پر اس میں یہ ارشاد ہے کہ ان کے ساتھ بہت نیکی کرو، بہت بھلائی کرو،
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ غیر مسلم ہے، مجھے مارتا ہے، مجھ سے میری کمائی چھین لیتا ہے۔ اسی اثناء میں اس کا باپ بھی آ گیا، آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور میری طرفداری کریں گے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باپ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جا، یہ تیرا مال ہے بھی، اس کے مال پر بھی تیرا حق ہے اور اس کی جان پر بھی تیرا حق ہے۔ اور صحابی کو کہا کہ جا اپنے باپ کی خدمت کر، اگر یہ تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں روکتا تو اس کی ہر بات مان۔ اور یہ واقعہ کس کو بھولا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ملنے آئے تو ان کی زوجہ سے پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، کتنے کتنے دن چلے جاتا ہے، بتا کے نہیں جاتا، میں اکیلی رہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا گھر کی دہلیز تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل آئے کہا میرے باپ کی خوشبو آتی ہے، کہا ہاں ایک بوڑھا شخص آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا، کہتا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر لو۔ کہا وہ اللہ کے نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تیرے رویے نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، آج کے بعد تیرا اور میرا تو اللہ ختم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کہتے ہیں اگر تیرا باپ کہتا ہے تو طلاق دے دے۔ اگر باپ صحیح راستے پہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بیٹے کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں تو پھر بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے، اور اگر وہ اتنا راست گو ہو اور اتنا سمجھدار ہو کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو تو پھر باپ کی بات ضرور ماننی چاہیے طلاق کے سلسلے میں۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت اسماعیل نے، اور دوسرا نکاح کر لیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے حکم نہیں ہے۔ کہا اچھا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اپنا سر نیچے کریں، آپ کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اپنے سر کو نیچے کیا، حضرت اسماعیل کی زوجہ نے آپ کے بالوں کو دھویا۔ کہا کچھ کھا لیں؟ کہا نہیں، مجھے نیچے اترنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ کہا اچھا میں گوشت اور پنیر لاتی ہوں، یہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ وہ نیک صفت بی بی نے گھوڑے پر ہی دسترخوان میں گوشت اور پنیر پیش کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تناول کیا، پھر اس نے پانی پیش کیا جو انہوں نے پیا، اور انہوں نے کہا اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز مضبوط رکھ۔ جب حضرت اسماعیل آئے پوچھا میرے باپ کی خوشبو آتی ہے علیہ السلام؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا بی بی خوش ہو جا، تجھے ابو الانبیاء نے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ عظمت ہے باپ کی، یہ عظمت ہے ماں کی، کہ ایسی ماں کہ جس نے ایسی تربیت کی کہ جس کو پتا تھا کہ میرے بیٹوں نے شہید ہونا ہے، حسن نے بھی شہید ہونا ہے، حسین نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن تربیت ایسی کر دی کہ جب شہادت کا وقت آیا تو نہ حسن علیہ السلام نے
اس وعدے سے بے وفائی کی اور نہ حسین علیہ السلام نے اس وعدے سے بے وفائی کی. دونوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے شہادت کا جام پی لیا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اتنی عظمت بیان فرمائی ہے، اتنی عظمت بیان فرمائی ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ والدین کی خدمت، اور جہاد میں بھی ان کی اجازت، بلکہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور میں ہوتے ہوئے حضور کی زیارت سے صرف اس لیے محروم رہے کہ وہ والدہ کی خدمت کرنے والے تھے. اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کو یہ فرمایا کہ جب اویس سے ملنا تو میری امت کی بخشش کی دعا کرانا، کہ وہ والدہ کی خدمت کرنے والا ہے اور اس کا اتنا رتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے بار الہ، میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ کہا موسیٰ فلاں جگہ چلے جا، ایک کسائی ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا. کہا نبیوں کے محلے میں، نبیوں کے محلوں میں، ایک تو محلہ ایک محلات، نبیوں کے محلے کے محلات میں ایک غیر نبی، ایک کسائی. کہا ہاں وہ تیرا ہمسایہ ہوگا. حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون سے ایسا عمل کرتا ہے کہ جو اس کو میری ہمسائیگی نصیب ہوئی اور اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی اور اس کا محل نبی کے محل کے ساتھ ہوگا. ویسے ہی گوشت بنا رہا ہے جیسے عام کسائی بناتے ہیں، ویسے ہی چربی ڈال رہا ہے، ویسے ہی چچڑے ڈال رہا ہے، ویسے ہی بات چیت کر رہا ہے، ویسے ہی تول رہا ہے، کوئی خاص بات نہیں. آخر میں اس نے ایک پوٹلی بنائی، اس میں گوشت رکھا اور کہا آپ میرے مہمان ہیں، کھانا میرے ساتھ کھائیں. گھر جا کے اس نے گوشت پکایا اور ایک کوٹری میں چلا گیا، دسترخوان بچھا کے کھانا رکھا اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا نہیں، میں کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا. کہتا میں پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اندر کوٹری میں چلا گیا، کھانا لے کے تھوڑی دیر بعد آیا تو دروازہ بند کر دیا. کھانے میں بیٹھنے لگا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اندر کیا کرنے گئے تھے؟ کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، چبا نہیں سکتے، میں آتا ہوں سب سے اچھا گوشت ان کے لیے نکالتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے پکاتا ہوں، پھر اپنے دانتوں سے چبا کے ان کے منہ میں ڈالتا ہوں. تو جب میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ جا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کا ہمسایہ کرے. اب یہ ماں کی دعا ہے کہ جس نے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ کر دیا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ، ان کے سواری کے ساتھ پیدل جاتے، اپنی کالی کملی بچھا دیتے. اور جب آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد وصال پا گئی تو آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے کہ تکلیف تو نہیں ہوتی، کوئی چیز تو نہیں چبھتی، اور اپنی چادر مبارک بچھا دی اور امی امی کہہ کر آپ ان کو پکارتے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کی قبر اقدس پہ جاتے ہیں، تو آپ پاؤں کی طرف سے جاتے ہیں. کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، ماں باپ کے قدموں تلے ہے. تو وہاں جا کے آپ اپنے پاپوش مبارک، اپنے جوتے اتار دیتے ہیں اور قبر کو بوسہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب والدہ کی قبر پہ جایا جائے
تو پاؤں کی طرف سے جایا جائے، کیونکہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جب باپ کی قبر پہ جایا جائے تو سرہانے کی طرف سے جایا جائے، اس لیے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ رضا الرب پھر رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد۔ لیکن جب آپ عرش پہ جاتے ہیں تو آپ جوتی نہیں اتارتے، اللہ فرماتا ہے جوتی نہیں اتارنی۔ یہاں پہ آپ ماں کی قبر پہ جاتے ہیں تو جوتی اتار لیتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو جوتی نہیں اتارتے۔ اس کا مطلب ہے ماں کی قبر کی حیثیت عرش باری تعالیٰ سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ خیال آیا آپ نو خیال آنے والا، میں جوڑے اتارا متا خدا غصہ فرمان والا، آواز آئی پیارے سنے جوڑے آ جا، تیرا جوڑا محبوبہ نہیں لان والا، تیرے جوڑے تو تاج شاہاں دے صدقے، تیری خاک سرما آکھی پان والا، محمد پیارا بڑی شان والا، سنے جوڑے ارشاد چڑھ جانے والا، وما علینا الا البلاغ المبین۔